بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج جو ہم آپ کو کہنے میں تو وہ کہانی ہے، لیکن کہانی نہیں ہے بلکہ ایک سچا واقعہ ہے، وہ ایک سچی اسٹوری ہے، سچا واقعہ ہے، اور ایک بچے کا واقعہ ہے۔ اس بچے کا نام جواد تھا۔ اس بچے کا نام کیا تھا؟ جواد نامی ایک بچہ تھا جس کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ وہ کھانا بھی کھاتا تھا اور ٹھیک ٹھاک کھانا کھاتا تھا، صحیح کھانا کھاتے تھے، پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے، لیکن ان کی صحت نہیں بن رہی تھی، کمزور ہوتے جا رہے تھے دن بدن۔ روز ان کی صحت خراب ہو رہی تھی۔ ان کی جواد کی جو مما اور بابا تھے وہ بہت پریشان تھے کہ جواد کی صحت اچھی کیوں نہیں ہو رہی، اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہیں۔ کھانا بھی صحیح کھاتے ہیں، بھوک بھی ان کو لگتی ہے، لیکن ان کی صحت خراب کیوں ہو رہی ہے؟ ایسے کرنا ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی مما اور بابا بہت پریشان تھے، بہت فکر مند تھے۔ تو ایک دفعہ وہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اپنے بچوں کو لے کر جواد کو ڈاکٹر کے لے گئے دکھانے کے لیے، اور ڈاکٹر صاحب کو جا کر بتایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے اور بچے بھی ہیں گھر میں، ان کی صحت بھی اچھی ہے، ان کی طبیعت بھی اچھی ہے، ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، کھانا کھاتے بھی ہیں، لیکن یہ بہت کمزور ہو رہے ہیں، اور طبیعت بھی اکثر ان کی خراب رہتی ہے، بیمار رہتے ہیں۔ تو ہم لوگ بہت پریشان ہیں کہ کیا وجہ ہے، اور یہ پیٹ میں درد بتاتے ہیں۔ کہاں درد بتاتے ہیں؟ پیٹ میں درد بتاتے ہیں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مما پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ ایسا کریں، ان کے ایک دو ٹیسٹ کرائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر ان کے بابا اور مما نے جواد کے ٹیسٹ کرائے، اور ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جس سے معلوم چلتا ہے کہ جسم میں کہاں بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، اور ان کے پیٹ میں درد رہتا ہے، اور ان کی صحت خراب ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہیں۔ دیکھو بھائی، آپ بقرہ عید میں آپ جانور لاتے ہیں، آپ لوگ گھر میں جانور آتے ہیں نا، کسی کے گھر بکرے آتے ہیں، کسی کے گھر گائیں آتی ہیں، تو آپ نے کیا دیکھا جب بکرے کو چارہ کھلاتے تو وہ اچھا صحت مند ہوتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے؟ بولیں، صحت مند ہو جاتا ہے۔ اور اگر بکرے کو کچھ بھی نہ کھلائیں، بھوکا کھڑا رکھیں، تو اس کا پیٹ کیسا ہو جائے گا؟ اندر چلے جائے گا، باہر آ جائے گا؟ بکرا کیسے لگے گا؟ اچھا لگے گا، کمزور لگے گا؟ تو کھانے پینے سے صحت کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے۔ کھانے پینے سے صحت کیا ہوتی ہے؟ بولیے سارے۔ لیکن کون سے کھانے پینے سے صحت اچھی ہوتی ہے؟ اچھا کھانا پینا یا خراب کھانا پینا؟ تو اب آپ بتائیں کہ یہ جو چھالیا ہے یہ اچھا کھانا ہے گندا کھانا ہے؟ چھالیا بقول آپ کے گندا کھانا ہے۔ اچھا، کولڈ ڈرنک تو بہت اچھی چیز ہے، طاقت بنتی ہے، گلا اچھا ہو جاتا ہے کولڈ ڈرنک سے۔ ہاں بتائیں، کولڈ ڈرنک سے گلا اچھا ہوتا ہے خراب ہوتا ہے؟ اور کولڈ ڈرنک میں کون سی کولڈ ڈرنک ہے جو سب سے زیادہ گلا اچھا کرتی ہے؟ ہاں، اسٹنگ جس سے سب سے زیادہ گلا خراب ہوتا ہے۔ تو جسمانی لحاظ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی ہو جائے، تو اچھے کھانوں کا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کھانے میں اچھی چیزیں کیا ہیں۔ مثال ہے، اگر گھر میں کوئی چیز خراب ہے، خراب چیز آپ کہیں گے کیلا رکھا ہوا خراب ہے، خراب کیلا کھاتے ہیں؟ کینو رکھے ہوئے خراب ہیں، سڑ گئے ہیں، کھانا چاہیے؟ نہیں کھاتے کہ پیٹ خراب ہو جائے گا۔ تو جس طرح ہم خراب کینو سے، خراب کیلے سے بچتے ہیں جب وہ خراب ہو جائے، اسی طرح ہمیں چھالیا، ٹافی، چیگم اور کولڈ ڈرنکس
ان سے بھی بچنا چاہیے. اس سے بھی کیا ہوتا ہے پیٹ اچھے کھانے سے صحت بنتی ہے, گندے کھانے سے صحت بنتی ہے. اچھا اور صاف ستھرا کھانے سے کیا ہوتا ہے صحت اچھی ہوتی ہے. تو یہ بچہ جو ہوتا جواد ہی کھاتا تو بہت تھا لیکن اس کی صحت نہیں بن رہی تھی. اس لیے اس کے بابا ماما پریشان تھے کہ کھاتے تو بہت ہیں لیکن صحت کمزور ہوتے جا رہے ہیں دن ب دن, تو روز کمزور ہو رہے ہیں. اس لیے ان کے بابا اور مما ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی ٹیسٹ کرانے پڑیں گے, چیک اپ ہوگا, پھر پتہ چلے گا کہ کیا وجہ ہے, کیوں ان کی صحت اچھی نہیں ہو رہی, کیوں یہ بیمار رہتے ہیں, کیوں یہ کھانا بھی کھاتے ہیں کمزور کیوں ہو رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر ان کے بابا اور مما نے کیا کرا ہے, ٹیسٹ کرائے. ٹیسٹ جواد کے ٹیسٹ ہوئے, خون ٹیسٹ ہوئے, پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ ہوا, پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ ہوا, سارے ٹیسٹ ہوئے. تو ٹیسٹوں میں کیا ہوتا ہے مشینوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے, کیوں پیٹ میں درد ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو ٹیسٹوں کی رپورٹس میں یہ آیا کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں, چھوٹے چھوٹے کیڑے جو اندر ہو جاتے ہیں. اب ان کے بابا مما بہت پریشان, بہت زیادہ پریشان, کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا بھائی تو بڑی خطرے کی بات ہے کہ ان کی پیٹ میں کیا ہو گئے کیڑے اندر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیٹ کا نظام جو بنایا ہے اس میں آنتیں ہیں, نسیں ہیں, مشین ہے اندر, جو ہم کھاتے ہیں وہ ہضم کرتی ہیں مشینیں. اس لیے اب ان کے بابا اور مما تو بہت پریشان, پیٹ میں کیڑے ہو گئے. اب کیا ہو رہا تھا, وہ کھانا تو کھا رہے تھے لیکن ان کا کھانا کون کھا رہا تھا اندر, کون کھا رہا تھا ان کا کھانا, کیڑے کھا لیتے. ڈاکٹر صاحب نے ان کے بابا مما کو بلایا کہ رپورٹس اچھی نہیں آئی, آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا کھاتے ہیں, ان کا پیٹ کیوں خراب ہے, ان کی پیٹ میں کیڑے کیسے ہو گئے, آپ نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے کبھی؟ تو ان کے بابا مما نے کہا ہم نے تو کبھی اس طرف سوچا نہیں, لیکن اب آپ بتا رہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ ایسی کیا چیز انہوں نے کھائی جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں کیا ہو گئے کیڑے ہو گئے. بہت سخت ان کی طبیعت خراب ہے. سنو صدیقی سنو. تو ان کے بابا اور مما نے بہت دیر تک سوچنے کے بعد بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ باہر کی اور بازار کی چیزیں بہت کھاتے تھے. باہر کی اور بازار کی چیزیں ہر تھوڑی دیر سے یہ پیسے مانگتے ہیں اور ان کی جیب میں ہر وقت 40-50-100 روپے ہونے چاہیے, اور یہ جب باہر جائیں گے یہ چپس خریدیں گے. یہ جتنے چپس ہیں نا سارے چپس خطرناک ہیں, پیٹ خراب کرتے ہیں. سیلنٹی اور کیا ہے, لیز اور کرلیز, اور کون کون سے, چیتوز, اور کون سے کرکڑے. دیکھو یہ سارے چپس پہ جو مسالے لگتے ہیں نا, مسالہ یہ جا کر اندر کیڑے بناتا ہے. کیڑے کو کھاتا ہے, کیڑا آپ نے کھائے نہیں, کیڑے اس بچے نے کھائے نہیں, جواد نے کیڑے تھوڑی کھائے. جواد نے یہی چیزیں کھائی تھی, یہ چیزیں اندر گئی کیڑے بنا دی. جیسے کیلا جب سڑ جائے تو اس پہ کیا لگ جاتے ہیں کیڑے آ جاتے ہیں. کیا آ جاتے ہیں, چیونٹیاں آ جاتی ہیں. دیکھیں نا, اسی طرح یہ جو چپس آپ کھاتے ہیں اندر جا کے سڑ جاتے ہیں اور اس میں کیا بن جاتے ہیں, پھر کیڑے آ جاتے ہیں. کیڑے کوئی منہ سے نہیں کھاتا, کیڑے اندر پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ جب سڑی ہوئی چیز اندر رہے گی تو کیا کرے گی, اندر سڑے گی, کیڑے بنیں گے, اسی میں سے کیڑے بن جائیں گے, اسی میں سے کیڑے نکلیں گے. تو جواد کی مما اور بابا نے بہت زیادہ سوچ و بچار کے بعد کہا کہ ڈاکٹر صاحب ان کو باہر کی چیزیں کھانے کی بہت عادت ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا انہوں نے اپنی طبیعت خراب کر لی ہے, اب کیا کیا جائے. جواد کی امی اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرتی تھیں, اللہ تعالیٰ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے, میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. امی تو بہت فکر کرتی ہیں نا آپ کی, آپ ذرا سے بیمار ہو جائیں تو مما کتنا پریشان ہو جاتی, ہوتی نہیں ہوتی, بولے سارے. جبکہ آپ تو مما کی کوئی فکر نہیں کرتے, آپ لوگ تو مما کی کوئی فکر نہیں کرتے, آپ تو ان کو تنگ کرتے ہیں, ان کی بات ہی نہیں مانتے. وہ منع بھی کرتی ہیں باہر کی چیزیں مت کھاؤ, پھر بھی آپ کھاتے ہیں. زنگر جو ہے روزانہ کھانا اچھی بات تھوڑی ہے. باہر کی چیزیں ہیں, زنگر ہیں, برگر ہیں, پیزا ہیں, سب بازار کے ہیں. بازار کی چیزیں تھوڑی کھانی چاہیے, کبھی کبھار کھا لے تو الگ بات ہے, لیکن ڈیلی برگر کھانا ہے مجھے, سموسا کھانا ہے, جلیبی کھانی ہے, ٹافی کھانی ہے, جیلی کھانی ہے, چپس کھانے ہیں, اچھی بات نہیں.
ہاں میں نے یہ کہا تھا فروٹس کھائیں، کیلے خرید کے کھائیں، خربوزہ، سیب، امرود، یہ چیزیں کھائیں، کبھی بھی آپ کے پیٹ میں کیڑے نہیں پڑیں گے. لیکن یہ جو چیزیں آپ کھاتے ہیں ان سے پیٹ خراب ہوتا ہے. تو جواد کی امی اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. دوائیاں بھی چل رہی تھیں، دوائیاں بھی چل رہی. تو ایک دفعہ وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، اس کتاب میں انہوں نے ایک حدیث پڑھی، اس میں ایک دعا لکھی تھی. اس میں دعا یہ لکھی ہوئی تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، جو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، سیدھا ہاتھ سے کھائے گا، اپنے سامنے سے کھائے گا، اس کے کھانے میں کیا ہو جائے گی؟ برکت. کیا ہو جائے گی؟ اور برکت کیا ہے کہ جب کھانا پیٹ میں جائے گا تو وہ کھانا صحت بنائے گا، بیماری نہیں بنائے گا. صحت بنے گا، بیماری. یعنی جو چیز آپ بسم اللہ کے ساتھ کھا رہے ہیں صحیح چیز کھا رہے ہیں، غلط چیز نہیں. خراب چیز بسم اللہ کے ساتھ کھانی چاہیے؟ نہیں، تو خراب چیز ہے. آپ بسم اللہ پڑھ کے روٹی کھا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کے آپ نے روٹی کھائی، تو یہ جو بسم اللہ کے ساتھ اندر روٹی جا رہی ہے کیا بنے گی؟ اندر جا کر شفا بنے گی. کیا بنے گی؟ شفا بنے گی، دوا بنے گی، صحت بنائے گی، اندر کی بیماریوں کو کیا کر دے گی؟ تو دوائیاں تو ان کی چل رہی تھیں لیکن اثر نہیں ہو رہا تھا، کیڑے ختم. تو کیا کیا جواد کی امی نے؟ جب یہ حدیث پڑھی، یہ دعا پڑھی، تو اس کے بعد سے جواد کی مما نے جواد کو جب بھی کچھ کھانے کو دے دی، پہلے کیا کہتی ہیں ان سے؟ بیٹا پہلے کیا پڑھو؟ پہلے بیٹا پانی دے رہی ہیں، بیٹا بسم اللہ پڑھو. دوائی کھلا رہی ہیں، بیٹا بسم اللہ پڑھو. ناشتہ دے رہی ہیں، بیٹا بسم اللہ پڑھو. کھانا دے رہی ہیں، بیٹا. جواد کی مما نے اور جواد نے اس کی بڑی پابندی کری، اور ڈیلی ان کا معمول تھا، دن میں 10 دفعہ جواد کو ان کی مما بسم اللہ پڑھاتی تھیں، اور وہ خود بھی جواد پڑھتے تھے. پھر جواد کی زبان پر بسم اللہ چڑھ گئی کہ جب جواد کوئی چیز کھاتے پہلے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، پھر کھاتے. پانی پیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پانی 3 سانس میں پیتے، سیدھے ہاتھ سے پیتے، بیٹھ کر پیتے. فروٹ کھاتے، بازار کی چیزیں تو انہوں نے چھوڑ دی تھی کیونکہ ان کے پیٹ میں کیڑے تھے. تو فروٹ کھاتے، امرود کھا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتے. کھانا کھا رہے ہیں، بولو سارے زور سے بولیے. پانی پی رہے ہیں، فروٹس کھا رہے ہیں، یہ ان کا معمول بن گیا، عادت بن گئی. جواد کی کیا ہو گئی؟ یہ بولو سارے عادت. کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، کسی بھی چیز کے کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے، اور زور سے بولیے. ان کی عادت بنی. کچھ دنوں بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا دوائیاں بہت دنوں سے چل رہی ہیں، اب ایک دفعہ ٹیسٹ دوبارہ کرا لیں. ایک دفعہ ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ دوبارہ کرا لیں. کافی دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا ٹریٹمنٹ کا. جواد کی امی نے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر دوبارہ گئی لیبارٹری، ٹیسٹ کرائے، سارے ٹیسٹ کرائے، الٹرا ساؤنڈ بھی کرائے. تو الٹرا ساؤنڈ اور ٹیسٹ کی رپورٹ جب ڈاکٹر صاحب کو دکھائی تو ڈاکٹر صاحب تو حیران ہو گئی، یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ کہہ رہے دوائیں سے اتنی جلدی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب نے جب رپورٹ دیکھی تو وہ حیران ہو گئے، کہہ رہے جواد کی رپورٹ ہے. کیا کہنے لگے ہو؟ یہ جواد کی رپورٹ؟ ان کی مما نے کہا ہاں میں نے بھی ابھی تازہ آپ نے کہا تھا، میں نے دوبارہ کرائی یہ رپورٹ، ٹیسٹ دوبارہ کرائیں. تو انہوں نے کہا یہ اتنی اچھی رپورٹ کیسے آ گئی؟ ان کے پیٹ سے تو سارے کیڑے ختم ہو گئے، دوائی سے تو اتنا جلدی اثر نہیں ہوتا. دوائی سے تو اتنا جلدی اثر، دوائی تو 6 مہینے کا کورس ہے. دوائی کتنے مہینے کا کورس دیا تھا؟ ابھی کتنے مہینے ہوئے تھے؟ 1 مہینہ ہوا. جواد کے جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں نے تو 6 مہینے کا کورس دیا ہے اور اتنی جلدی کیڑے ختم، یہ کیسے ختم ہو گئے اتنی جلدی؟ 1 مہینے میں ختم ہو گئے، 1 مہینے کا کورس میں پورے ہو گئے. تو جواد کی مما نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ دوائی کا اثر نہیں ہے، یہ کس چیز کا اثر ہے؟ کس چیز کا اثر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ڈاکٹر صاحب میں نے ایک کتاب میں ایک دعا پڑھی تھی، ایک حدیث پڑھی تھی، اس دعا اور اس حدیث پر میں نے اتنا سختی سے عمل کرایا اپنے بیٹے کو کہ یہ دوائی بھی کھاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے، کھانا بھی کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، پانی بھی پیتے ہیں، فروٹس کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کام آپ کی دوائیوں سے 6 مہینے میں ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے وہ کام کتنے دنوں میں کر دیا؟ پیٹ صاف ہو گیا. پیٹ کیا ہو گیا؟ کلیئر. جواد کی صحت کیا ہو گئی؟ اچھی ہو گئی.
اب جواد جب کھانا کھانے لگے تو پھر کیسے ہو گئے؟ ذہن کی طرح. اب جواد کیسے ہو گئے؟ اچھے صحت مند ہو گئے. اب کیا ہو گئے؟ اچھے صحت مند. تو اب بتائیں یہ جو میں نے آپ کو ایک اسٹوری سنائی ہے کہانی نہیں ہے، یہ سچا واقعہ ہے ہندوستان کا، انڈیا کا واقعہ ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا، میں نے آپ کو سنا دیا. میں نے ایک کتاب میں واقعہ پڑھا، میں نے آپ کو سنایا. یہ ہندوستان انڈیا کی ٹیم ہے نا، انڈیا کی ٹیم، ہندوستان کے ایک مسلمان بچے کا واقعہ ہے جو میں نے ابھی پڑھا اور آپ کو سنایا. تو آپ نے اس واقعے سے، اس اسٹوری سے، اس کہانی سے کیا سبق لیا ہے، کیا سیکھا ہے؟ بتائیں کیا سیکھا ہے، بتائیے. کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ باہر کی چیزیں نہیں کھانی. سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، مکہ وعدہ انشاءاللہ.